الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم۔ سورۃ الشعراء کل ہم نے پڑھی تھی لیکن اس کے خلاصہ بیان نہیں کیا تھا۔ آج ہم نے سورۃ الشعراء کے علاوہ سورۃ النمل، سورۃ القصص، یہ دو صورتوں کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، اس میں 227 آیات اور کل 11 رکوع ہیں۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے قاسم میم، یہ چیلنج ہے کہ اس جیسا بنا کے لے کر آؤ، لیکن انسان اور انسانی طاقت اس سے بڑا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو دو قسم کا غم لاحق ہے۔ ایک غم تو وہ ہے جو آپ کو فی نفسی آپ کی ذات کا ہے کہ کسی طرح لوگ راہ حق پر آ جائیں اور امت جو ہے وہ کلمے والی امت بن جائے، اور دوسرا غم آپ کو اس بات کا ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اس قدر دعوت کے بعد بھی یہ اعراض کیوں کرتے ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اتنی واضح اور روشن بات ہے، لیکن وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے جس واقعے کا تذکرہ کیا وہ واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ہے۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو وہاں ایک چھوٹا سا مناظرہ ہوا۔ فرعون نے جب یہ کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہ میں نے تیری تربیت کی ہے، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم احسان کیسے جتلا سکتے ہو جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ تم نے قتل کیا تھا، ہم نے اب کاغذ پڑھا اس صورت میں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں تھا، وہ غلطی سے ہو گیا تھا۔ پھر حضرت فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور تیرے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا تھا۔ رب العالمین وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا اور سورج کو غروب کرتا۔ اچھا، اب فرعون کو جب یہ باتیں سنی تو اس سے بس بننا پڑی، تو وہ آگے سے شور مچانے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ ہوئے، بلکہ جب تک رب العالمین کا تعارف نہ کروا دیا تب تک بولتے رہے۔ اس کے بعد اس نے دھمکی دینا شروع کی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو چلو یہ پوچھو، میں آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں، آپ مان جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ اتنا روشن ہوا جیسے سورج ہاتھ میں آ گیا اور سب کی آنکھیں چندے آ گئی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا، اور اس نے پھر وہ جو ہم نے پچھلے بھی 9ویں پارے میں بھی پڑھا تھا کہ اس نے جادوگروں سے مقابلہ کروایا اور جادوگر جو تھے وہ ایمان لے کر آ گئے، اور پھر اس نے کیا کیا کہ تمام جادوگروں کے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کو صحرا میں پھینک دیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کو معلوم پڑ گیا اور وہ فرعون پیچھے پیچھے اور موسیٰ علیہ السلام آگے، یہاں تک کہ جب دریا آ گیا سامنے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، فَانْفَلَقَ، 12 قبیلے کے 12 رستے بن گئے، سب نکل گئے۔ جب سب نکل گئے تو فرعون نے کہا رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی نکل جائیں گے، اللہ ایسا نہیں۔ جب فرعون نے اپنے گھوڑے ڈالے نا تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا، پانی کی لہریں اوپر سے نیچے آئیں اور فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ اس صورت میں حضرت ابراہیم کا بیان کیا۔ حضرت ابراہیم دعوت توحید کے اوپر 4 دلائل انہوں نے نمرود کو دیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت میرا خالق اور ہادی ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا۔ نمبر 2، وہ مجھے کھانا دیتا ہے۔ نمبر 3، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ نمبر 4، جب وہ مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندگی دے گا مرنے کے بعد۔ اور نمبر 5، گناہ معاف کرنا دنیا اور آخرت میں اللہ کے اختیار میں اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور اس کے بعد جہاں 5 چیزیں بیان کی، دلائل دیے، وہاں 5 قسم کی دعائیں بھی مانگی ہیں حضرت ابراہیم نے۔ نمبر 1، اللہ مجھے فہم عطا فرما۔ یہ فہم بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی ہے۔ تو یہ حکمت جو ہے، یہ جس کو وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، اس کو بہت سی چیزیں دے دی گئی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کے چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب حجر اسود رکھنا تھا بیت اللہ بنانے کے بعد تو آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات میں لڑتے تھے، یہ تو اتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ حجر اسود کو اسی جگہ پر نصب رکھنا۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہ حجر اسود رکھے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک نے کوشش کی، 7 بڑے قبیلے تھے کہ ہم کسی طرح پہنچ جائیں، لیکن وہ پہنچ نہ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے بیت اللہ میں۔ تو جب پہنچے تو اب انہوں نے کہا آپ کو اختیار ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو چادر لے کر آؤ۔ آپ نے بڑی چادر منگوائی اور ہر سردار سے کہا اس کے کناروں کو پکڑو، اور کناروں کو پکڑ کے آپ نے حجر اسود کو درمیان میں رکھا، سب نے اٹھایا، اس کو لے کر گئے، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نصب۔ اب دیکھیں حکمت کتنی زبردست چیز ہے، لڑائی بھی نہیں ہوئی، سب نے کہا ہم نے بھی اٹھایا ہے، اور بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی پر مبنی ہے۔ لہذا اللہ سے حکمت مانگنا چاہیے، ہم اللہ سے حکمت مانگتے نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم کی دوسری جو دعا تھی، اللہ لوگوں میں میرا اچھا ذکر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا، لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں حیبت ڈالتے ہیں، ورنہ کس کی ضرورت ہے؟ آج جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں وہ تو کوئی جب آپ کی ہم سب کی تعریف کرتا ہے تو حضرت فرمایا کرتے تھے اصل میں وہ اللہ کی ستاری کی تعریف کرتا ہے، اس نے ہمارے آپ چھپائے رکھے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو منہ دکھاتے نا یہاں آج۔ نمبر 3، اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، بس مانگنی چاہیے، ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں، اور قیامت میں کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ چوتھی جو دعا مانگی حضرت ابراہیم کو، جب تک یہ کنفرم نہیں ہو گیا کہ میرے والد اب کافر ہی مریں گے، وہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، تو وہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ لہذا دعا مانگنی چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے معافی کی دعا مانگے، اللہ ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی وہ معاف کر دے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر غیبت کرنی ہے تو اپنے والدین کی کر لیا کرو تاکہ ان کو نیکیاں ملتی رہا کریں، تو ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں۔ نمبر 5ویں چیز، بڑی عجیب دعا تھی وہ 5ویں دعا، اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ اصل ذلت تو آخرت کی ذلت ہے، یہاں ذلت کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو بس ایگو ہرٹ ہوتی ہے، تو آدمی پراؤڈ ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے۔ اصل ذلت آخرت میں ہوگی جب اولین اور آخرین کھڑے ہوں گے، بچے بھی کھڑے ہوں گے، بیوی بھی کھڑی ہوگی، تو کیا کیا کرتے تھے یہ سب ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اس وقت کچھ بھی زمین پھٹ جائے، انسان کہے گا کاش زمین پھٹ جائے میں اندر چلا جاؤں، کاش میں آپ سامنا نہ ہو میرا۔ تو اللہ میاں سے آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا اور حضرت شعیب کا تذکرہ کیا، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ان کی مختلف بیماریاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب دیا۔ اس صورت سے ہمیں چند سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ تمام انبیاء جن کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، یہ صبر بہت کرتے ہیں، ہر مشقت پہ صبر کیا، یعنی کہ تھوڑا بہت صبر نہیں ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، آج ہم 5 منٹ کسی سے بات کریں نا کہتے ہیں یار سر میں درد ہو گئی ہے، اب بات نہیں مانتا۔ 950 سال، 1 صدی نہیں 10 صدیاں دعوت دی ہے، 72 بندے لوگ مسلمان ہیں، تم صبر اختیار کیجیے۔ نمبر دیکھیں حضرت شعیب کو شہید کیا، حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت دانیال کو شہید کیا۔ کس کس کو شہید نہیں کیا ان لوگوں نے؟ سب کو شہید، اکثروں کو شہید کیا یہودیوں نے، آرے سے چیر دیا۔ خاموشی ہے، صبر کرنا۔ نمبر 2، تواضع۔ دیکھیں حضرت فرعون، موسیٰ جو تھے وہ نبی تھے، اور فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور کافر تھا۔ حضرت موسیٰ جا رہے بھائی ایمان بھائی ایمان لے آؤ، اچھا بات مان لو، معجزہ دیکھ لو، کسی طرح ایمان لاؤ۔ تواضع، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اکڑ والے کی کبھی ترقی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مستقل مزاجی۔ انبیاء کا یہ وصف تھا ان 5 انبیاء کا کہ مستقل مزاج، انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے، اور ایک مومن مستقل مزاج ہوتا ہے۔ آج ہمیں جذبہ چڑھتا ہے، ہم 4 دن عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سے عبادت نہیں ہوتی۔
4 دن کوئی کام کرتے اس کے بعد بند کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادومها وان قل، تو اعمال کر مستقل مزاجی سے، اگرچہ تھوڑے بھی کر تو مستقل مزاجی سے کیجیے. یہ رمضانی ہم لوگ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ سیزنل ہوتا ہے. سیزنل کیسے ہو گیا؟ شب برات ہو گئی، شب معراج ہو گئی، رمضان ہو گیا، محرم آ گیا، ربیع الاول آ گئی. ان دنوں میں ہم مسلمان ہیں ورنہ حقوق اور نہ کو، تو ہم سیزنل مسلمان ہیں. نہیں، مسلمان مستقل مزاجی کا نام ہے، ایک مستقل مسلسل جہد مسلسل کا نام ہے. چوتھا سبق جو ملتا ہے وہ فضول خرچی سے اجتناب. حضرت شعیب نے اپنی قوم کو مستقل یہ کہا فضول خرچی سے اجتناب کرو، ایسا کام نہ کرو. آج ہم فضول خرچی بے پناہ کرتے ہیں. نمبر 5، نمود و نمائش سے بچنا، دکھلاوے سے بچنا. میری گاڑی، میرا گھر، میرا سٹیٹس، ہر جگہ میرا عورتیں، میرا زیور، میرے کپڑے، نمود و نمائش ہے. آج کل ہماری زندگیوں میں تکلفات اس قدر زیادہ ہیں کہ میں کہتا ہوں ملنا عذاب ہے. کسی سے کسی کے گھر جاؤ تو بھائی 2-2.5 ہزار کا کیک لے کر جاؤ، نہیں تو برا منا دے گا. تکلف ہے نہیں کی زندگی میں. ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود ایک ملنا عبادت ہے. اب ایک بندہ جو درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، پہلی تو بات ہے وہ 2-2.5 ہزار کا تو پیٹرول لگ جاتا ہے آج کل. اچھا وہ لے کر جانا، پھر فروٹ اتنا مہنگا ہے، تو بس یہ باتیں ہیں اور یہ زندگی میں اپنے تغیر لاتے نہیں ہیں. اور تکلفات کی وجہ سے ہمارا ملنا ملانا بھی کم ہے. بھائی ہدیہ ایک جو ہوتا ہے نا، وہ ایک کھجور کی ڈلی اور ایک گڑ کی ڈلی بھی ہدیہ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ اتنا تکلف کریں. زندگیوں سے تکلف نکالنا ضروری ہے. یہ نمود و نمائش کے لیے تکلف آتا ہے اور پھر انسان خام گناہ میں شمار ہوتا ہے. اچھا، بلا ضرورت تعمیرات. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ضرورت تعمیرات سے بچے. مثلا اب حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی آدمی نے اے سی لینا، اے سی لگا لیا. اب میں ایک جگہ پر گیا جی، وہ واش روموں میں بھی اے سی لگے ہوئے، واش روموں میں بھی اے سی لگائے. اچھا واش روم میں صوفہ لگا ہوا تھا، اتنا بڑا تھا ان کا واش روم. ہمارے میرے ساتھ مفتی پلوامہ صاحب بھی تھے دعوت برکاتہ، حضرت کے ساتھ ہم کہیں گئے تو وہاں کوئی بیان تھا ان کے گھر، پتہ نہیں کیا بات تھی. تو ہم واش روم میں گئے تو آپ یقین، میں نے واش روم میں صوفہ لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے. اتنا بڑا واش روم تھا ان کا، وہ میرے خیال میں 2.5 مرلے کا واش روم ہوگا. اب پتہ نہیں وہ کیا، اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی. وہ تو وجہ یہ ہے کہ تعمیرات اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کفار دنیا کی ظاہری زندگی کو بس. ہماری زندگی لگژریز کس طرح ہو سکتی ہے؟ بس مسلمان تو دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی مسافر رہ. جب کوئی غریب اجنبی ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ یہ نہیں، کیونکہ ہم جنت سے نکالے گئے ہیں. میرے باپ کو جنت سے نکالا تھا حضرت آدم کو، ہم نے جنت میں لوٹ کے جانا، لہٰذا اس کی تیاری کرنی. اچھا، اس کے بعد ناشکری. قومیں یہ جتنی بھی تھی اتنی اللہ میاں کے انعامات کے بعد ناشکری اختیار کرتی ہیں. ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے. تھوڑا ملے زیادہ ملے، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. گر یار نے دی شال، اس شال میں خوش ہیں. گدڑی جو پہنائی اس گدڑی میں خوش ہیں. پورے وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. کروڑوں اربوں لوگوں میں سے اللہ رات کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے ہمیں. دیکھیں پنکھا چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس. شکر لئن شکرتم لازیدنکم. اگلی چیز جو اس صورت میں بیان کی وہ نفسانی خواہشات سے بچنا. نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، وہ صرف عورت نہیں ہوتی. شہوت کا تعلق صرف جنس سے نہیں ہے. کئیوں لوگوں کو گاڑیوں کی شہوت ہوتی ہے، کئیوں کو کھانوں کی شہوت ہوتی ہے، کئیوں کی گھڑیوں کی شہوت ہوتی ہے، کئیوں کو کپڑے کی شہوت ہوتی ہے. عورتوں کو عمومی جیولری کی شہوت ہے، کپڑوں کی شہوت ہے. تو جو شہوت ہے اس کو چھوڑنا. ضرورت پڑی ہے تو 1 کروڑ روپے کی بھی چیز لے لیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو 1 روپے کی چیز بھی لے لیں. بس یہ اصول ہے زندگی کا. اس کے بعد حقوق العباد. دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، وہ حقوق العباد کو مارتی تھی، کم تولتی تھی، دھوکہ دیتی تھی، فراڈ کرتی تھی. ہم حقوق اللہ تو پورے کر لیں گے. دیکھیں جو قیامت کے دن حقوق العباد سے بچ گیا نا، وہ حقوق اللہ سے تو بچ ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے اعمال کی. وہ کہیں گے ادھر حساب دے دو، ادھر حساب دے دو. لوگوں کا حساب پورا ہو گیا، اللہ نے جنت میں چلا. لہذا حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد سورۃ النمل شروع ہوتی ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. اس سورت میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. اور کیونکہ اس میں آگے چونٹی کا تذکرہ آئے گا، حضرت
سلیمان اور حضرت چونٹی کا جو آپس میں مکالمہ ہے چھوٹا سا، اللہ نے اس کا نام نمل رکھ دیا۔ سب سے پہلے وہی حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کیونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بار بار اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں سبق بہت زیادہ ہے، اور صبر کیسے کفار کے آگے آپ اس وقت کے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کا کیسے ڈٹے رہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت اللہ نے بار بار کہتے ہیں ریوائز کرواتے ہیں، بار بار سنو۔ حضرت موسیٰ کے واقعے کے بعد جو ابھی ہم نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور ان کو معجزات عطا کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات، ہوائیں اور نباتات، جماعتات ان کے ماتحت کر دیے، ان سے باتیں کرتے تھے، وہ سنتے تھے۔ اور یہاں حضرت سلیمان کا جب لشکر جا رہا تھا تو اتنے وہ چونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنے پلوں میں چلو، کہیں حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں نہ دبا دے۔ یہاں ایک جو بات اچھی بیان کی نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان کو ہنسی آ گئی اس کا مناظرہ سن کے۔ دیکھیں وہ چونٹی تھی، خود بھی بل میں جا سکتی تھی، لیکن اس نے تمام چونٹیوں کا خیال رکھا کہ تم سب بل میں چلو۔ آج ہم خود اپنی فکر کرتے ہیں، مسلمان بھائی کی فکر نہیں کرتے، وہ چونٹی ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود سے بند دیکھیں نا، المومن کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اشتکا عین اشتکا قلب، جیسے مسلمان کے آنکھ میں درد ہونا تمام جسم میں درد کرتی ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میرا بھائی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میرا فلاں پڑوسی بیمار ہے، میرا دل مچل جائے یار کیا کاش وہ ٹھیک ہو، بیماری ختم ہو، وہ بھوکا ہے نا، میرا کیسے میں سو جاؤں، اس کو کھانا کھلاؤ، کس طرح وہ چیز، یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ہدہد کا واقعہ بیان کیا کہ ہدہد جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پانی نیچے نظر آتا تھا تو وہ دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ کس جگہ پڑاؤ کرنا ہے۔ اتنے میں حضرت سلیمان نے سفر کرنا تھا تو ہدہد نہیں مل رہا تھا کہ وہ ہدہد کہاں ہے، اگر وہ آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں سخت سزا دوں گا یا اس کی گردن اتار دوں گا۔ تو اتنے میں ہدہد آیا اور ہدہد نے کہا میں ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جو بلقیس، ملکہ بلقیس کا واقعہ اس نے بیان کیا۔ آپ نے پھر وہ خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بات مان لو اور نیچے ہو جاؤ۔ تو اس کی جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو جب ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بادشاہ جب کسی بستی میں آتے ہیں افسدوها، تمام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لہذا اس کی بات ماننے نہیں چاہیے۔ اور اسی میں ایک جن نے کہا کہ حضرت سلیمان نے پوچھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، تو ایک جن تھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ لیکن اتنے میں ان کا ایک خادم تھا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت سلیمان کا مصاحب تھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں، اور آپ آنکھیں بند کریں میں لے کر آتا ہوں۔ تو اتنے سیکنڈز کے کچھ حصوں میں وہ اس تخت کو اٹھا کے لے آیا۔ تو انہوں نے کہا یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس میں اعظم تھا، تو اس نے وہ پڑھا اور وہ جو تخت تھا وہ اٹھا کے بس یہاں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اس میں حضرت ہود کے واقعے وہ انسان تھا، اس کے بعد اس میں اعظم تھا۔ حضرت لوط، حضرت صالح کا اجمالی تذکرہ کیا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے بدماشوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حضرت صالح کو اچانک قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور پھر لوط کا بھی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے اوپر 5 دلیلیں بیان کی۔ نمبر 1، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، بارش اور باغات کو بنایا؟ یہ بہتر ہے، یہ خدا بہتر ہے یا وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ پتھر ہے؟ نمبر 2، زمین کو قرار کس نے بخشا، اس کے اندر رستے کس نے بنائے، نہریں اور پہاڑ کس نے پیدا کیے، پانی کے چشمے، یہ بہتر ہے یا وہ پتھر کی مورتیاں جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا؟ نمبر 3، مظلومیت، مجبوری، بیماری، تکلیف میں تم کس کو پکارتے ہو، ان کو یا مجھے پکارتے ہو؟ نمبر 4، تاریکیوں میں رستہ کون دکھاتا ہے، ہواؤں کو کون چلاتا ہے، یہ جن کو تم نے ہاتھوں سے بنایا یا وہ خدا جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں؟ 5ویں دلیل، انسان کو ابتدا سے کس نے پیدا کیا جو بالکل نہیں تھا، وجود نہیں تھا؟ آپ دیکھیں اللہ عجیب شان ہے، کیسے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ ایک چلتا پھرتا 6 فٹ کا انسان نکال، کس نے پیدا کیا ہے یہ بتاؤ۔ ان 5 دلائل کے بعد عمومی اسلوب اللہ تعالیٰ کا تمام قرآن میں یہ رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر اللہ حصی کائنات کے یا اپنی نفس کے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ عجائبات دیکھو، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، اپنے آپ کو دیکھو، تم بار بار یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد
سورۃ القصص ہے. سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں. اس میں وہی فرعون اور حضرت موسیٰ کا تفصیلی بات ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن سے واقعہ لیکن اس کے اندر ایک صورت واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ کمزور لوگوں کو قرار بخشیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس کو زمین کا وارث بنائیں. کمزور اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم زمین پہ قرار پکڑیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بڑھ جائیں، ہمارا کاروبار بند نہ ہو، ہمارا کاروبار نسل در نسل چلے، ان کو چاہیے کہ عاجزی اختیار ونوری، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرار دینا چاہتے ہیں جو زمین پہ کمزور ہیں، یعنی کہ وہ عاجز ہیں. تو اگر ہم عاجزی اختیار کریں گے، اللہ ہمارے کاروباروں کو، ہماری اولادوں کو زمین پہ قرار بخشے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تفصیلی واقعہ کہ کیسے اللہ نے بچپنے میں ان کو فرعون کے گھر لے جا کر وہاں پرورش کروائی، ان کی ماں کو وہاں پہنچایا اور ان کی ماں نے ان کو وہاں دودھ پہ لایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سرپرستی میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ کہ آپ سے ایک قبطی جو تھا وہ لڑائی ہوئی تو آپ نے مکہ مار دیا اس کو، تو وہی مر گیا اور آپ ڈر کے وہاں سے بھاگے. تو پھر اتنے میں آپ جب وہاں سے نکلے تو ایک بندے نے خبر دی کہ آپ کو پکڑنے کے لیے فوج لگا دی ہے فرعون نے. حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کے مدین کی طرف گئے اور وہاں حضرت وہ 2 بچیوں کا واقعہ کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے آپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، پانی کنویں سے نکلتا نہیں ہے، لوگ پلا کے چلے جائیں گے، جو بچ جائے گا ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گی. حضرت موسیٰ نے وہ اتنے لوگ چلاتے تھے، حضرت موسیٰ نے اکیلے چلا دیا، وہ چلا کے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلا کے بیٹھ گئے. وہ دونوں جب ٹائم سے پہلے آ گئی تو حضرت شعیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا اس کو بلا کے لیا، تو بلا کے لے کر آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ سنا تو وہ سمجھ گئے کیونکہ حضرت شعیب اللہ کے نبی تھے. تو حضرت شعیب نے کہا تم پریشان نہ ہو. تو پھر اس عورت لڑکی نے یہ کہا، دیکھیں یہاں سے ایک پیغام اور بھی پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ایک بچی نے کہا کہ یہ اچھا سمجھدار آدمی لگتا ہے تو کبھی کبھی بچیوں سے بھی رائے لے لینی چاہیے. وہ اچھی اور سمجھدارانہ رائے دے دیتی کبھی کبھی لڑکوں سے. تو حضرت شعیب نے اس کی رائے کو مانا اور پھر ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح ایک میں سے کر دوں، تو تم ایسا کرو کہ 8 سال بکریاں چراؤ، نہیں تو 10 سال مکمل کرو اور 10 سال بعد تم جو چاہو گے یعنی لینا چاہو رہ لو، چلے جانا چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مہر کے طور پر بکریاں چرائیں اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب نے نکاح کے بعد ان کو بھیج دیا. جب وہ واپس آ رہے تھے تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور معجزہ عطا کیا اور وہ ہاتھ ان کا جو روشن ہو کے نکلتا تھا یہ چیزیں عطا کی. اس واقعے باقی جو پارہ ہے اور اس پورے سورت کا جو نچوڑ ہے وہ چند باتیں ہیں، وہ میں خلاصتاً بیان کرتا ہوں. نمبر 1، صبر پر اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. آدمی جب صبر کرتا ہے وہ مشکلات پر اس کے نتائج ہمیشہ مثبت نکلتے ہیں. ہم صبر نہیں کرتے. نمبر 2، اللہ پر بھروسے پر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اگر بھروسہ نہیں کریں گے مشکلات سے بڑھ جائیں گی، آسانی نہیں ہوگی. نمبر 3، اگر استقامت رہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے گروہ سے آپ کے دوست پیدا کر دیتے. دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ دشمن کے گروہ تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کر. تو استقامت جو ہے بڑی ضروری ہے. نمبر 4، جب ایمان آ جائے تو انسان کو جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی. ایمان داخل ہو جائے بس پھر دیکھیں آپ وہ جو جادوگر تھے ان کے اندر ایمان آ گیا، انہوں نے کہا ہم تیرا بازو کٹوا دوں گا، اس نے کہا تیری مرضی جو کروانا کر دے. ایمان آ گیا اب نہیں پرواہ کسی چیز کی. نمبر 5، غلامی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عزائم کی جو روح ہوتی ہے نا وہ مر جاتی ہے. اس لیے اقبال نے کہا غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو ہمارے اندر اگر غلامی ہے، ذہنی غلامی، شیطان کی غلامی، نفس کی غلامی، انگریز کی غلامی، آج IMF کی غلامی، تو ایسی غلامی ہمارے اوپر چڑھ گئی ہے کہ ہم اب خود ہونے کے باوجود بھی کلاش ہیں، تگلے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جو ذہنی غلام ہے، اتنے غلام ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سمجھ ہی نہیں آتی. صحابہ نے اپنی غلامی، نفس کی غلامی کو چھوڑ کر رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی. تو صحابہ نے کیا کام کیے، اور آج ہم ان کی غلامی کو چھوڑ کر کفار کی غلامی کر رہے ہیں. تو ہماری ذلت دیکھ لیں آج کہ ہمارے ساتھ فلسطین میں کیا ہوا.
اب نیا انہوں نے بل پاس کیا کہ 40 سال سے چھوٹا آدمی مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ہم مجبور، اور ہم ممالک، اسلامی ممالک سب کچھ ہونے کے باوجود آج حالت یہ ہے کہ آج امریکہ اگر ایسے دم مارتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں. تیل ہمارے پاس، موسم ہمارے پاس، سبزہ ہمارے پاس، ترقیاتی کام ہمارے پاس، مین پاور ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس. کیا نہیں ہے؟ ایمانی غیرت نہیں. کیا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے. عمل ہی نہیں کرتے ہم، تو یہ غلامی ہمارے اوپر آئے گی. نمبر 6، زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جو عزم مسلسل کے ساتھ لگے رہتے ہیں. کفار ایک کام ہے، دیکھیں کفار نے محنت کی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی. اگر ہم جب محنت کرتے کہ یہ دنیا ہمارے لیے مسخر تھی، ہم نے محنت چھوڑی ہے، آج انہوں نے کیا، آج ان کی مسخر ہے. لہذا جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتے. نمبر 7، باطل جتنا بھی مضبوط ہو آخر میں وہ غرق ہی ہوتا ہے. فرعون کتنا تگڑا تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا. نمرود کتنا زبردست تھا، اللہ نے مچھر سے مروا دیا. قارون کتنا زبردست تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا. اور آخرت میں تو ہے ہی ذلت. ابو جہل، ابو لہب کیا کیا ان کے ساتھ اللہ نے، عتبہ شیبہ کیا کیا ان کے ساتھ، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. ظاہر میں کتنے تگڑے تھے اور ترقی دیکھیں کتنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گرا دے گا. نمبر 8، جو قوم جان بوجھ کر حق قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے حق کو قبول کرنے کا جذبہ نکال دیتے. اب ایک بندہ اڑیل ہے، جان بوجھ کے قبول نہیں کرتا نا، اللہ کہتے ہیں اب اس سے حق لے لو، اس کو آپ کبھی زندگی میں حق نہیں دیں. نمبر 9، حق سے اگر کوئی فلاح پالے اور اس کے بعد حق کو چھوڑے، اس سے بڑی ضلالت کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ دیا، اور انہوں نے حق کو اختیار بھی کیا اور پھر ذلت میں چلے گئے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا دیکھ لیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا لیں. نمبر 10، آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو حق کے تابع نہیں کرتے، بلکہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کے چکر میں لگے رہتے. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اسلام کو بینڈ کر کے اپنے ماتحت لیں، کبھی بھی فلاح نہیں ہوگی. ہمیں اسلام کے ماتحت ہونا پڑے گا، اسلام ہمارے ماتحت نہیں ہو سکتا. نمبر 11، حق اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کے باوجود آپ کو حق کی دعوت دی جائے. بھائی نہیں سنتا تو میں کیا کروں، میرا کام ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مجھے ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. کوئی مانے نہ مانے، میں تو کہوں گا. بھائی دیکھیں حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، کوئی بھی نہیں تھا، بس فی الناس بالحج، اذان لگائی، آواز لگائی ہے. آج کروڑوں بندے لوگ جا کے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. ہم بھی آواز لگائیں، ایک دن اللہ تعالیٰ دیکھیے گا راستہ کھول دیں گے. نمبر آخری جو اس صورت سے سبق ملتا ہے، جو قوم اعمال بد کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے. بنی اسرائیل نے من و سلوا کھایا، نہیں مانی. حضرت موسیٰ نے ان کے لیے رستے نکالے، ان کے لیے چشمے چلائے ہیں، ان کے لیے معاملات کا حل کیا، انہوں نے نہیں مانگا. مانا اللہ نے فرعون کو ان کے اوپر مسلط کیا. کیا کرتا تھا فرعون؟ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو ذلیل کرتا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر. آج ہی ہو رہا ہمارے ساتھ. تو ہم نے جب بدعمالیاں، اللہ تعالیٰ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کریں گے. اور اس آخر میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا ہے. قارون اصل میں ایک سرمایہ دار تھا. ہر زمانے میں کچھ سرمایہ دار ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کے اندر انفلوئنس رکھتے ہیں. ان کے پاس اتنا مال اور اسباب ہوتا ہے کہ وہ اچھے بھلے انسان کو غلطی پر چلنے پر مجبور کر دیں. فرعون نے جب کبھی بھی حضرت موسیٰ کے سننے کی بات کی نا، اس کے دل میں بھی آیا ہے. تو کتابوں میں لکھا کہ قارون اس کا ایسا کاندہ تھا، وہ ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا. اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ لے کر چلتے تھے، اتنا اس کے پاس خزانہ تھا. تو وہ ہمیشہ فرعون کو کہتا تھا تو اس ایسے آدمی کی جس کی زبان میں لکنا تھا اسٹیمر ہے، تو اس کی بات کیسے سنتا؟ تیرے پاس مال ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میرے پاس مال اسباب ہے، تو ان کی باتیں کیوں سنتا؟ ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سرمایہ داروں نے جہاں پازیٹیو رول پلے کیے ہیں نا، وہاں نیگیٹو رول بھی بہت پلے کیے. وہ حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے ہمیشہ چکر میں رہے. اگرچہ وہ ظاہری طور پر تصور بیٹھے نہیں ہوتے، لیکن وہ کٹپتلی ضرور انہوں نے بنایا ہوتا ہے اور وہ نیچے سے تارے ہلا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور جو سرمایہ جو آگے آ کے بیٹھتا ہے ہمارے اوپر، وہ ان سے لے کر کھاتا ہے. اور یہی قانون کا کام تھا کہ وہ فرعون پر انویسٹ کرتا تھا اور آگے گمراہ کرتا تھا اور اپنی مرضی کے مشورے کرواتا.
تو ہم جو ہیں وہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر خرچیں، اور یہی آج کل کچھ حضرات تاجر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم خرچیں دین کے اوپر تو وہ ہمارے ماتحت ہو جائے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو چل رہا ہے وہ میرے ماتحت ہو جائے، ہم پیسہ ادھر لگا رہے ہیں ہمارا نہیں، دین اسلام آزاد رہا ہے، آزاد کام کر، آپ نے دینا اللہ کی رضا کے لیے دے، نہیں دینا تو اللہ کسی اور کو پیدا کر دو، یہ اللہ کا ہمیشہ قانون رہا ہے، ایک گیا دوسرا آ جاتا ہے، کیوں کام قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا مجدد الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ تو جب اللہ کے رستے میں خرچ تو یہ سمجھ کہ یہ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے میرے لیے ایسی جگہ متعین کی جہاں میرا پیسہ بچ گیا، ضائع ہونے سے بچ گیا۔ آج مدارس مفلوق الحال ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ اکثر مدارس کو میں جانتا ہوں اس انفلیشن کے بعد جو مہنگائی ہوئی ہے ان کو بجلی کے بل نہیں، سوئی گیس کے بل نہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے خرچنا ہے تو خرچیں، ورنہ نہ خرچیں، اللہ کی زمین بہت بڑی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بڑا بننے کی عمومی بیماری اس کی بڑی مخالفت کی ہے، ہر ایک چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، سرمایہ دار چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، ایک غریب چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، امیر چاہتا ہے میں بڑے سے بڑا بن جاؤں، سائیکل والا چاہتا ہے میں گاڑی پہ آ جاؤں۔ یہ جو بڑا بننے کی بیماری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ناپسند کیا ہے، اور آخر نے فرمایا کہ سب چیزوں نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ، الملک للہ والحکم للہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کی ہے، سب فنا ہو جائیں گے، ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب موت کو بھی موت دے دے گا تو ساری دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت؟ کوئی پر نہیں مار سکے گا، سب سب بدھ پڑے رہیں گے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا